اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروگرام عید ہی عید میں آپ کے حاضر خدمت ہے امام حسین علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی کاوش، اور اس پرمسرت موقع پر آج ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام نہایت ہی متبرک ایام ہے، اور ایک اعتبار سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا یہ 14واں سالگرہ اس عنوان سے بھی، تو یہ دونوں ہی مناسبتیں نہایت ہی متبرک ہے۔ اور آج جو شخصیات ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، سب سے پہلی شخصیت ہے حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ، اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس عنوان سے ہمارے معزز شخصیت سید جاوید بھی ہمارے ساتھ حاضر خدمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ آج کی شب آمد حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام ہے۔ دن کی مناسبت امام حسین علیہ السلام سے گزری، آپ کی خدمت میں بھی اور آپ سب کی توسط سے، چینل کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حجت دوراں کی بارگاہ کے اندر میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو بھی مبارک ہو، مبارک ہے، مبارک تھی، مبارک رہے گی، کیونکہ یہ ابتدا سے انتہا تک مبارک ہے، بابرکت ہیں۔ جنت المقی کے موضوع کے اوپر، کیونکہ مولا عباس علمدار علیہ السلام اور جنت البقی، ہم ان دو موضوعات کو ہی انشاءاللہ شامل حال رہیں گے۔ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ ہم مناسبت بھی رکھنی چاہیے ہمیں، ساتھ میں جنت البقی پر ہم تھوڑا گفتگو کریں گے، تاکہ جنت البقی اور مولا عباس علمدار علیہ السلام آپس میں ارتباط دیں۔ شروع میں چاہوں گا کہ قبلہ آیت اللہ العظمیٰ جناب مرحمت فرمائیں گے کہ جنت البقی کے موضوع پر خدمات آپ کی کیا رہیں، کہاں پر آپ نے نشر فرمایا اس موضوع کو۔ میں نے سنا کہ آپ نے انٹرنیشنل عدالت کے اندر بھی اس موضوع کو اجاگر فرمایا۔ میں چاہوں گا کچھ بیانات اس موضوع پر عنایت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ آج یقیناً ہمارے اپنے موضوع کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہے وہ یقیناً میں بیان کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے موقر ٹی وی کے حوالے سے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی مبارکباد جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ اس کا مطلب ان سے تجدید عہد ہوتا ہے۔ سبحان ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے، ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے ہم ان سے تجدید عہد کرتے ہیں سبحان اللہ کہ جب تک زندہ ہیں ان کے رہیں گے۔ ہم جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم ان کی ولایت کا، ان کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے، اور یہ بنیادی ہمارا عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی محبان اہل بیت آباد ہیں وہ ان مناسبات پہ معصومین سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ میں بھی یہاں آپ کے ٹی وی کے توسط سے تجدید عہد کرتے ہوئے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج صحیح مبارکبادی کا طریقہ اور تقاضا یہ ہے کہ ہم تجدید عہد کریں کہ زندگی بھر ان کے رہیں گے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کے ماحول کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے معاشرے کے ماحول کو منور کریں گے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو ایک جو ہے آغا یعصوب صاحب عباس صاحب بھی تھوڑی سی وہ کر لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ گزارش آتا فرمائیں۔ جی
قبلہ بقی کے عنوان سے اور ہمارے ناظرین بھی بہرحال منتظر ہیں، اس عنوان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بقی جو ہے وہ ایک عالمی مسئلہ ہے، تو اس عنوان سے جب بھی بقی کی بات آتی ہے تو مذہب شیعہ جو ہے وہ صف اول میں ہوتی ہے، درحال کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ محبت کے دعوے دار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ عالم اسلام جو ہے وہ خاموش ہے؟ دیکھیے، جو لوگ محبت کی دعوے داری کر رہے ہیں جی وہ صرف جھوٹی دعوے داری ہے، اصل میں وہ لوگ محبت نہیں کر رہے۔ اگر بقی میں کھڑے ہو کے کوئی زیارت پڑھتا ہے، بقی میں کوئی سلام کر لیتا ہے، تو اس کو اس طریقے سے وہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس ظلم ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اس سال بقی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، ویسے تو ہر دن بقی کا بہت اہم ہے، اس سال نظام جنت البقی کے ہجری سن کے حساب سے، قمری حساب سے 100 برس مکمل ہو رہے ہیں، تو اس بار زبردست طریقے سے احتجاج پوری دنیا میں ہونا چاہیے، بے شک ایسا احتجاج ہو کہ ظالم و جابر سعودی حکومت کے چہرے سے اسلامی نقاب نوچ کے پھینک دی جائے، بے شک، اور خالی نقاب نوچ کے پھینکی نہ جائے بلکہ زمانے کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو اپنے پرچم پر، اپنے جھنڈے پر محمد رسول اللہ لکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی اللہ جناب فاطمہ زہرا اور ائمہ بقی کے مزاروں کو انہوں نے منہدم کیا ہے، اور یہ گناہ گار ہیں اور یہ مجرم ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم نے بھی لکھنؤ میں آل انڈیا شیعہ فصلہ بورڈ کی جانب سے انڈیا میں 5 مارچ کو ایک بہت بڑا احتجاج ہم نے اعلان کیا ہے، اور وہ احتجاج انشاءاللہ ہم لکھنؤ کے تاریخی حسینیہ آصف الدولہ جو بڑا امام باڑہ ہے ہمارے یہاں، اس میں ہم بہت بڑے پیمانے پر 5 مارچ کو بعد نماز ظہر 12:30 بجے دن میں بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے حضرات علماء، خطباء، واعظین اور انجمن ماتمی کے ذمہ داران، قومی اداروں کے تمام ذمہ داران کو بلایا ہے تاکہ ہم باقی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بے شک، اس لیے اعلان بے معنی اذان جنت البقی دی ہے، اس کا مطلب ماشاءاللہ، اور اس کا پورے ہندوستان، پوری ہندوستان بھر میں اس کے پوسٹرز، بینرز، اس کے ہینڈ بیلز، علماء کو دعوت نامے سب ہم نے پہنچوا رہے ہیں۔ ہم یہاں چند روز کے واسطے کربلا میں ہیں اس وقت ماشاءاللہ، اور 2-3 روز کے بعد میں انشاءاللہ لکھنؤ پہنچ جاؤں گا ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بڑا لائے عمل ہم سب مل کے طے کریں گے تاکہ ظالم و جابر سعودی حکومت کے چہرے سے نقاب اتر جائے۔ اچھا، ویسے ایک چھوٹا سا سوال میں حل کرنا چاہ رہا تھا قبلہ تیزی موضوع پہ، آج تک آپ نے اپنی عمر کے اندر کتنے جنت البقی کے ان جلسات میں، یعنی سالانہ کتنے جلسات میں شرکت فرمائی؟ تقریباً 15 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہم جنت البقی کا پروگرام 8 شوال کو بہت بڑا لکھنؤ میں شہید اسمارک ایک جگہ ہے، وہاں پر ہم کر رہے ہیں، اور آپ اگر سے یوٹیوب کے اوپر ڈالیں گے جنت البقی تو لکھنؤ کا شہید اسمارک کا جو ہندوستان کا سب سے بڑا احتجاج ہوتا ہے، پہلے ہم اس احتجاج کو دہلی میں کرتے تھے، سعودی ایمبیسی کے باہر، اور ہم یونائٹڈ نیشن کو اپنے خون سے میمورنڈم لکھ کے دیتے تھے۔ ہم نے کہا کہ بقی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قلم سے میمورنڈم لکھیں، ہمارے جذبات ہیں، ہم اپنے خون سے میمورنڈم لکھ کے ہم یونائٹڈ نیشن اور سعودی سفیر کو لکھ کے دیتے ہیں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک کے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آج آپ یہ عراق سامنے سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام جن کی شب ولادت ہے، ان کا حرم ہے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ یہاں صدام ملعون کے زمانے میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ ہر طرف صدام تھا، مگر آج کیا ہے؟ آج صرف حسین سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آل سعود کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، اور پورے سعودی عرب میں ایک ہی آواز گونجے گی، شہزادی سلام اللہ علیہ اور ائمہ بقی کی آواز۔ ہم نے لکھنؤ میں ایک روضہ بھی تعمیر کیا ہے، ہم نے لکھنؤ میں بڑا قدیم روضہ ہے، قبلہ کو معلوم ہے، ایک قبلہ نے بھی سنگ بنیاد بارہ بنکی میں رکھا، آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب قبلہ نے، اور آپ جب وہاں تھے لکھنؤ میں ہمارے والد کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ نے بارہ بنکی میں سول لائن کربلا میں سنگ بنیاد رکھا، اور ہم نے چند مہینے میں 5.5 سے 7 مہینے میں، جبکہ کووڈ کا بھی دور آیا، ٹوٹل جو کام چلا ہے 7-8 مہینے میں ہم نے پورا روضہ، ایک بہت منظم بہت پرانا روضہ تھا جنت البقی کا، بالکل مخدوش حالت میں تھا، ہم نے بے حمدللہ اس کو
تعمیر کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو شکل دی ہے جی وہ ہم نے زری کی شکل نہ دے کے اندر ہم نے بالکل بقی کی شکل دی ہے، تاکہ اس بقی میں، اس جنت البقی میں جو لوگ جائیں تو انہیں اصل بقی کی یاد آئے۔ بے شک بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں جی بسم اللہ قبلہ قبلہ، چونکہ آپ نے فرمایا کہ کچھ گفتگو جو ہے وہ خود ان ولادت اور آیات کے عنوان سے بھی ہو جائے، تو ایک سوال قبلہ یہی ہے کہ خود یہ آیات کا جو سلسلہ ہے اور پوری دنیا کی جو اس وقت نظر ہے وہ کربلا کے اوپر ہے، تو اس پہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی زندگیوں میں اور اپنی تعلیمات میں جی ہمیں جس چیز کی تاکید فرمائی ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رابطہ اور تعلق اللہ سے مضبوط رکھیں، بے شک بے شک، اور جو چیزیں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ جسے کہا جاتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک، تو وہ شعائر اللہ کے جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں تقویت آتی ہے اور اللہ سے وابستگی بڑھتی ہے، ہر اس چیز کو ہم شعائر اللہ میں شمار کرتے ہیں۔ اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے جیسے ابھی مرزا صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا، ہماری کسی سے کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے، بالکل بالکل، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ہستیوں کی یادگاروں کو برقرار رکھا جائے تاکہ ان کی تعلیمات کی طرف توجہ ہو اور ہماری زندگیاں ان کی تعلیمات سے منور ہوں۔ بے شک بے شک، ہم جاتے ہیں بقیع میں، ہمیں وہ پتھر جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں مزارات مقدسہ کی جگہ پر، اس تک آگے بڑھنے بھی نہیں دیتا، سلام بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کچھ بھی ہو، آپ جس عقیدہ کے لوگوں کو یہاں اپنے ملک میں آنے دے رہے ہیں انہیں اپنے دینی فرائض انجام دینے دیں۔ اس کے بعد آج تو ماشاءاللہ آپ خود اس سے آگاہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ سعودی عرب میں سینما بن گئے ہیں، سعودی عرب میں ڈسکو ڈانس کے پروگرام ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں جو ہم تک مستند خبریں پہنچی ہیں وہاں ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، بے شک، جہاں رسول اللہ کا گھر ہے، جہاں رسول اللہ کے مزارات ہیں، ان کی معصومین کے مزارات ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سب چیزوں کو چھوڑو، اپنے پرچم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے تم کس منہ سے وہاں پہ سینما بنواتے ہو؟ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسلمان ممالک کیوں خاموش ہیں، کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ہر روز خبریں آتی ہیں اور غلط پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم تو معصومین علیہ السلام کے مزارات کی تعمیر نو کا جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ کوئی شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلمان، ہر مسلمان کا فرض ہے، رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، ان کی یادگاروں کو زندہ کیا جائے۔ ہم وہاں کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں پھر یہ بات بڑے وثوق سے اور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کی پرستش کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، بہتان ہے، باطل بات ہے۔ ہم اہل بیت کو وسیلہ سمجھتے ہیں جنہیں ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے۔ بس ہم اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا اور ہمارا ایک وسیلہ بنایا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے دین بھی لیں، ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، ان کے ذریعے سے اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور ہمارا یقین ہے کہ ان کے وسیلے سے پیش کی جانے والی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب کوئی
توسل کا قائل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ تو صریح قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ بے شک، قرآن مجید میں توسل اور توسط کا واضح طور پر بیان موجود ہے۔ بالکل، کاش کے وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس موضوع پر بہت کچھ بول سکتا تھا کہ ہمارا جو عقیدہ توسل ہے وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، پیغمبر اکرم نے بتایا۔ اور پھر قرآن مجید میں دیکھیے ہماری بنیادی دو چیزیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لا تضلوا بعدی ابدا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ ان دونوں سے تمسک رکھنا ہے۔ اب ایک سے تمسک رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ خود اس کو کاٹ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا کہ یہ توہین ہے، توہین رسالت ہے۔ بے شک، کہ پیغمبر فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ہم ایک چیز کو مان لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ توہین رسالت ہے۔ بے شک۔ پاکستان میں مجھے ایک مذاکرے میں شرکت کرنے کا موقع ملا تو میں نے وہاں ایک صاحب بڑی اس میں زور کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہم قرآن سے باہر نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل نہیں جانا چاہیے، جی بالکل، جو قرآن سے باہر جاتا ہو وہ گمراہ ہے۔ بالکل بے شک، ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ ہم کبھی کوئی بات قرآن کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فترکوہ وَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ۔ اس کو دیوار پہ دے مارو جو قرآن کے خلاف ہے۔ ہم تو ہر چیز کو، پیغمبر نے بھی یہی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ، پہلے اللہ کی کتاب، ہمارا عقیدہ اسی پر ہے۔ اور ہم جو تعمیر بقی کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے ابھی مرزا صاحب نے بتایا، ہماری کوئی خدا نخواستہ کسی سے کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہستیاں کے جن کے مزارات کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، وہ ہمیں بنانے دیا جائے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت رہتے ہیں مہمانوں کے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ یہاں پر میں بزرگان کی اجازت لینا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے جو فعالیات ہے اس میں مختصر ایک گفتگو کر سکوں، اور ہمارے ساتھ سید جاوید الحسن رضوی صاحب بھی ہے، وہ بھی کچھ روشنی فرمائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ 5 زبانوں میں فعالیت کر رہی ہے، اس میں سے جو فارسی زبان ہے، عربی زبان ہے، انگلش زبان ہے، اردو زبان ہے اور ترکی ہے۔ اور آج جو ہے یعنی 3 شعبان
یہ سالگرد ہے، 14واں سالگرہ ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا، اور ہمارے پاس جو امام حسین علیہ السلام 4th ہے، اس میں 18 پروگرامز ہے، جس میں سے 7 پروگرامز لائیو ہے اور باقی پروگرام جو ہے وہ آف لائن ہے۔ تو اس عنوان سے جو پروگرامز کی لسٹ ہے ہمارے پاس، اس میں سے مشہور جو پروگرام ہیں ان کے میں نام لے لیتا ہوں۔ ایک تو خود یہ پروگرام ہے جو خصوصی اعتبار سے بڑے شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جلسات علمیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ، جس کا اردو میں بھی ان کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک پروگرام ہمارا فطرس ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں سے کوئی بھی کال کرنا چاہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنا چاہے، اس پروگرام میں کال کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا مشہور اور زیادہ ویورز والا پروگرام یہ کربلا ہے۔ اس پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر 3 مہمان ذاکرین شرکت کرتے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام کے منقبت اور نوحے پڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ بزرگوار ہیں جناب، بہترین۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باقی تو چینلوں کی معرفی ہو گئی، میں اگر مبالغہ رائی نہ ہو تو دنیا کی سب سے بڑی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی اور سب سے فصیح ترین زبان اردو زبان ہے، جو کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان شمار ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ یعنی مختلف لغات ہمارے ہاں لوگ ہیں، لیکن اردو زبان جو سمجھی جاتی ہے دنیا کے اندر، کینیڈا، امریکہ، لندن، کہیں پہ بھی، آسٹریلیا میں چلے جائیں، ہندوستان تو ویسے ہی مرکز رہا، پاکستان اس کے ساتھ ساتھ، اور بنگلہ دیش ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، کہیں پہ بھی چلے جائیں، لندن میں ویسے ہی 3rd لغت قرار دے دی گئی اردو زبان کے اندر۔ یہ جو چینل ہمارا چل رہا ہے، اس کے اندر بھائی نے بیان فرمایا، ہمارے پروگرامز ہیں، اس کے اندر سے مہدی منتظر بھائی کا پروگرام ہے، جس کے اندر بھائی کا پروگرام فطرس بھی ہے، جس کے اندر دنیا سے مختلف ممالک سے مومنین کال کرتے ہیں، مولا سے ارتباط پیدا کرتے ہیں، جس کے اندر امام حسین علیہ السلام کون ہے، امام زمان علیہ السلام کون ہے، یہ پروگرامز بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور تو اور ان پروگرام کے اندر آپ لوگوں کی خدمات، آپ کی خدمات، لکھنؤ سے آپ خصوصی تعاون فرماتے ہیں، لندن سے آپ کا خصوصی دست شفقت ہمارے سروں کے اوپر ہے، حجت خدا کے ان پروگرامز کے اندر آپ ہماری معاونت فرماتے ہیں۔ تائید ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اور دعا گو ہوں کہ اردو چینل اسی طریقے سے مزید ترقی کرے، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ۔ ایک جملہ میں اس میں قبلہ آپ کے کلام میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے مومنین جو ہے کربلا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، تو ہماری جو ہے تینوں وقت پہ جو ہے لائیو 1 گھنٹہ ظہر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم اور صبح بھی آدھا گھنٹہ، تو یہ جو ہے دعائیں جو ہوتی ہے آذان کربلا کی، یہ بھی ہم جو ہے وہ نشر کرتے ہیں۔ اور دعائے نطبہ کا پروگرام صبح جمعہ، وہ بھی جو ہے وہ سامرہ سے لائیو جو ہے ہم ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ فرمائے قبلہ۔ انشاءاللہ قبلہ نے بہت پیارا بیان دیا، جنت البقیع سے مراد، اور اس کے اندر واقعاً افسوسناک بات ہے کہ قبلہ نے جو روشنی فرمائی، ہر مذہب کے لیے وہاں پہ مندر بنائے جا رہے ہیں، ہر قسم کا کام آزاد ہو رہا ہے، لیکن رسول کی آل کے ساتھ جو منسوب چیزیں ہیں انہیں چھپایا جا رہا ہے، پنہان کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ قبلہ نے بہت بہترین انداز کے اندر اس کو واضح فرمایا، کیونکہ اب میرے لیے حکم ہے کہ میں قبلہ سے تھوڑا سا عرض کروں کہ آپ کچھ اس موضوع کے اوپر مزید روشنی فرمائیے تاکہ میں دوبارہ لوٹ کر قبلہ کی طرف آؤں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو آیت اللہ حسن رضا قادری صاحب قبلہ میں محترم فرما رہے تھے، اور میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ میرے ساتھ گزرا۔ میں پرائم منسٹر حج گڈ ول ڈیلیگیشن میں جو وزیر اعظم کا وفد جاتا ہے اس میں میں حج پہ گیا تھا، تو یہ 2007-8 کی بات ہے۔ تو اس وقت جب حج تمام ہو جاتا ہے تو وہاں کے اوپر آپ کے جو شیخ ہیں ان کی طرف سے ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے اندر ڈیلیگیشن میں صرف 2 لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیڈر اور ڈپٹی لیڈر کو، کیونکہ مجھ کو وہاں کے اوپر ڈپٹی لیڈر بنایا گیا تھا۔ لیڈر آف ڈیلیگیشن منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس تھے ای احمد صاحب، جو اس وقت انتقال ہو گیا، کیرلا کے رہنے والے تھے وہ۔ تو ہمارے یہاں عبد الرزاق صاحب ایمبیسڈر تھے سعودی عرب میں، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ 2 لوگوں کو دعوت پہ جانا ہے، اور وہ سارے ملک کے 2 لوگ جائیں گے، اس کے اندر ایمبیسڈر بھی نہیں ہوتے، پورا ڈیلیگیشن بھی نہیں ہوتا، خالی 2 لوگ جاتے ہیں۔ تو اس میں ای احمد صاحب اور میرا نام منتخب کیا گیا، تو میں نے وہیں پر منع کر دیا۔
میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. تو انہیں نے کہا آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کے ہاتھ سنے ہوئے ہیں بقی کے مسمار سے. انہیں نے بقی کے مزارات کو مسمار کیا ہے. تو میں نے بیٹھ کے جنت البقیع کا پورا واقعہ ان کو سمجھایا. تو انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ چلے جائیں اور یہاں جو بھی ہو سکتا ہے ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے کوشش کرائیں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں بیٹھ کے ان کے دروازے پر دعوت بھی کھاؤں اور ہندوستان میں جا کے احتجاج بھی کروں. یہ دوہرا کام میں نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ آپ وہ کتاب لے کے آئیں، وہ کاپی لے کے آئیں جس کے اندر اپنے کمنٹس لکھے جاتے ہیں. میں کمنٹس لکھوں گا کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. تو میں نے باقاعدہ کمنٹس لکھا کہ میں اس وجہ سے دعوت کا انکار کر رہا ہوں. آپ کسی کو بھی لے جائیں، میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جنت البقیع مزارات جناب معصومہ سلام اللہ علیہ اور ائمہ بقیع، ہمارے دوسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام اور مادر حضرت ابو الفضل عباس شہزادی ام البنین، یہ سب مزارات کو انہوں نے وہاں مسمار کر دیا ہے. تو منظم کر دیا ہے. تو اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں، لہذا ہم نے اپنا احتجاج وہاں کے اوپر ریٹرن درج کرایا. لہذا ہم اگر تنہا بھی ہوں، میں اس وقت امام حسین ٹی وی سننے والے جہاں جہاں حضرات اس وقت مجھ کو سن رہے ہیں، اگر آپ تنہا اکیلے ہوں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ کوئی عالم آواز اٹھائے، کوئی انجمن آواز اٹھائے، کوئی شہر کے آپ کے بڑے ذمہ دار آواز اٹھائیں تو آپ آواز اٹھائیں. بقی کے لیے آپ تنہا اکیلے آواز اٹھائیے. آپ دیکھیے گا امام زمانہ آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کتنی آوازیں آپ کے ساتھ مل جائیں گی یہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. لہذا اس سلسلے میں میں ضرور اس بات کی اپیل کروں گا امام حسین ٹی وی کے حوالے سے کہ بقی کے لیے ضرور صدا احتجاج بلند کیجئے. اس لیے کہ یہ وہ ظلم ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو اس وقت تو بقی میں ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے. ہم نے کیا کیا؟ اگر حضرت آ کے ہم سے سوال کریں، پوچھیں کہ تم نے کیا کیا ہماری جدہ کے مزار کی تعمیر کے لیے وہاں پر، تو ہمارے لیے کیا ہوگا. لہذا صرف 8 شوال ہی نہیں، بقی کے لیے مسلسل صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے کہ ہم ایک رسمی طور سے 8 شوال کو، عید کی 8 تاریخ کو سیاہ لباس پہن کے ہم خالی بقی کے لیے احتجاج کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں. اس کے لیے ہم کو عدالت کے ذریعے سے، یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے، اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ذریعے سے، اپنی حکومتوں سے کہا جائے کہ اپنے وہاں پر دباؤ بنائے. جتنا ہو سکتا ہے بقی کے لیے صدا احتجاج ہم کو بلند کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موضوع پہنچ رہا ہے جس طریقے سے قبلہ نے امر فرمایا کہ مناسبت سے بھی بات ہونا چاہیے. تو ابتدا میں چند کلمات آپ فرمائیے، پھر قبلہ کی طرف لے کر آئیں گے کہ قبلہ کریں گے. سوال قبلہ میں آیت اللہ شیخ حسن غدیری صاحب قبلہ سے کرنا چاہوں گا کہ نیو یارک آپ نے جو فعالیات انجام دیے ہیں اس عنوان سے، بقی کے عنوان سے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک روشنی فرمائے، جو مؤسس آپ نے تاسیس فرمایا ہے اس عنوان سے. بسم اللہ. اور جو انگلینڈ میں آپ نے پہلے احتجاج کیا تھا اس عنوان سے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک روشنی ہو جائے. بنیادی طور پر یو کے میں، لندن میں سب سے پہلا اجتماع ہی نہیں بلکہ جلوس جس کی انتہا سفارت سعودیہ تک، اور ہم نے انہیں یادداشت پیش کی. سب سے پہلا یہ کام مجھے اللہ نے اس کی عزت عطا فرمائی، مظلومین معصومین کی محبت دفاع میں نے یہ کیا. تو وہاں پر اب تو خیر الحمدللہ ہر سال بہت ساری تنظیمیں یہ کر رہی ہیں، سب کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس کی بنیاد رکھی اس حوالے سے کہ وہاں پہ میں نے جنت البقیع کانفرنس بھی کروائی اپنے ادارے میں. سب سے پہلی جنت البقیع کانفرنس جو لندن میں ہوئی وہ ہمارے ادارے میں ہوئی. اس کے بعد جو جلوس نکالا سفارت سعودیہ کے سامنے، ہم نے ان سے کہا بھائی ہمارا کوئی سیاسی مطلب نہیں ہے. بالکل. سیاست میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہے عربی زبان میں آپ یقیناً، ایک ہے معارضہ جی جی، اور دوسرا ہے مطالبہ. جی. معارضہ سیاسی عمل ہے،
वाह वाह वाह, और मुतालबा जो है वो इंसानी अमल है। वाह वाह बिल्कुल वाह वाह, बिल्कुल। हम इंसानी हक रखते हैं कि अपने बुजुर्गों की यादगारों की तामीर नौ का मुतालबा करें। हमें सियासत से कोई रब्त नहीं है। बेशक, हम इसको सियासी रंग दे दिया जाए, जो रंग दिया जाए उनकी अपनी मर्जी है, हमारा इंसानी हवाला है। बिल्कुल। हमने दादगाह लाहा, वो जो इंटरनेशनल वो है कोर्ट है लाहे में, हमने वहाँ पे मैंने वहाँ बाकायदा मुकदमा रजिस्टर करवाया। वाह वाह वाह, उसके लिए हमें बहुत मुश्किलात आ रही थी। हमारे वकील थे तो सही हमारे साथ, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं और वो लोग रजिस्टर नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुखालिफिन की तरफ से दबाव भी है और पैसा भी खर्च हो रहा है। तो मैंने कहा वो अपना अमल करते रहें, हम अपना अमल करते रहेंगे। हमने मुकदमा रजिस्टर करवाया। उसके बाद एक पेशी पर मुझे खुद लंदन से वहाँ जाना पड़ा। उनके पैनल में उन्होंने कहा आप चाहते क्या है जी। मैंने कहा भाई हम कुछ भी नहीं चाहते, सियासत में हमारा कोई दखल नहीं है। हम चाहते हैं ये उनकी पब्लिक जाने, उनकी हुकूमत जाने, वो जाने, हम अपने मासूमीन के मज़ारात की तामीर नौ चाहते हैं। वाह वाह वाह, बेशक। कितने ये साल हो हमें गए इसे? और फिर मैंने वहाँ पर ये भी कहा, मैंने कहा कि मैंने लिख के दिया हुआ है अपने उस दावे में कि पहली ईंट से लेकर आखिरी रंग तक इसके सब अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। हम सऊदी हुकूमत से कुछ नहीं लेंगे। वाह 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 वाह, नारा हैदरी, या अली, वाह 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 वाह। हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, हमारे माल सब उनके लिए हाजिर है। हम हुकूमत सऊदी पर कोई बोझ नहीं डालेंगे, वैसे बनाएंगे जैसे थे। और ये भी मैं यकीन से मैंने उसमें लिखा था, हम वैसे ही बनाएंगे जैसे थे। ये ना समझें कि हम खुदा न खास्ता वहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ उसको बढ़ाना चाहते हैं। जो थे तारीख में, तारीख हमारे पास उनकी तस्वीरें दे रही है। हम उन्हीं तस्वीरों के मुताबिक बनाएंगे और आके देख लें। उसके बाद उन्होंने जो हमारे वकील थे, उन्होंने तीसरी पेशी में मुझे फ़ोन पे बताया कि मुखालिफ ग्रोह ने वहाँ पे अपनी सियासी और दूसरे मुआशी और इक्तिसादी हवाले से मफादात के लिए काफ़ी दबाव डाला है कि इस केस को यहीं, इस फाइल को यहीं रोक दिया जाए। इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे जो वकील थे वो भी अहले सुन्नत से थे और वो ऐसे निडर आदमी थे। उन्होंने मुझसे यूं करके यूं कहा, यूं हाथ जोड़ बांधा और यूं मुक्का मार के कहा कि मैं बीबी सैयदा के हक के लिए आखिर तक लड़ूंगा। वाह 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 वाह। आप अच्छा ये भी बात उनसे, मैंने उनसे जब बात अपने निजी उसमें बात की तो उन्होंने कहा कि आपसे एक बात कहूँ, आप जहाँ जाएं बेशक बता दीजिए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील है वो जी। उसने कहा कि मुझे सारे जानते हैं, मैं बहुत महंगा वकील हूँ, लेकिन मैं आज आपसे वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि आपने मुझ पर एहसान किया है, बीबी का मुकदमा मुझे दिया है, मैं इसके लिए एक पैसा लेना हराम समझता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैं हर पेशी लड़ूंगा, जाऊंगा, अपनी पूरी टीम को लेके जाऊंगा। और उन्होंने किया बेचारे ने, उन्होंने किया। तो मकसद कहने का ये था कि हमने अपनी कोशिशें, जैसे मिर्ज़ा साहब ने बताया, हमारी जितनी भी कोशिशें हैं ये खुदा ना खास्ता कोई इसमें सियासी पहलू नहीं है, खालिस 101% यूँ समझे ये मजहबी हमारा हक है और हम ये चाहते हैं कि यह हक हमें दिया जाए। हम मुआरजा नहीं करते, हम मुतालबा कर रहे हैं। और इतना अरसा गुजर जाने के बाद अब मैं तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता, हो सकता है इसमें कोई सियासी पहलू निकल आए, कोई मसला आप जी हाँ, वो कोशिश करते हैं कि इसे सियासी रंग दिया जाए। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, लंदन में, अमेरिका में बहुत सी जगहों पे 8 शवाल के जुलूस निकलते हैं और
بہت عمدہ بات کی مرزا صاحب نے. انہوں نے وہاں ہندوستان میں اور زیادہ اس کو وسیع کیا ہے. ہماری یہ مذہبی ہمارا یہ مذہبی حق ہے. بالکل. اور امام حسین ٹی وی کے حوالے سے آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس موضوع کو میں کہتا ہوں آپ 8 شوال تک نہیں بلکہ مختلف مواقع سے معصومین کی ولادتوں اور شہادتوں کے حوالے سے بھی جب پروگرام کریں تو وہاں بھی بقی کا ذکر کریں. ضرور انشاءاللہ. کیونکہ یہ ہماری شاہرگ حیات ہے اور وہ ہمارا یہ عہد ہے. یہ ہم آخری بات کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اس مطالبے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً پاکستان میں آپ کو اور بات بھی بتاؤں, پاکستان میں بہت سی تنظیمیں بقی کا پروگرام کرتی تھیں. کچھ حکومتیں آئیں, انہوں نے انہیں محدود کیا, لیکن اب پھر دوبارہ شروع ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آواز کسی پاکستانی, ہندوستانی, کسی افریقی, ایرانی کی نہیں ہے. یہ خالص مسلمان کی آواز ہے. اور ہم اپنے آپ کو خالص مسلمان, شیعہ, مذہب اہل بیت, خالص اسلام ہے. لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ کریں. اور سنت رسول ہے, پیغمبر خود جا کے سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد. یہ حضور کا سلام کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان ہستیوں کے مزارات کو ایسا زندہ رکھا جائے کہ وہاں جانے والا سلام کر سکے. جب کچھ بھی نہ ہو, 4 پتھر رکھ دیے جائیں اور 2 بندے کھڑے کر دیے جائیں, کوئی اندر نہ آئے, اور جو سلام کرے اسے پکڑ لیا جائے. تو بہرحال ہمارا یہاں امام حسین علیہ السلام کے مقدس شہر میں امام حسین کی اور حضرت عباس کی مقدس مبارک ولادتوں کی مناسبت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ مزارات تعمیر کرنے دیے جائیں. قبلہ آخر میں 2-3 منٹ کا ٹائم ہے, تو قبلہ نے بھی جو انڈیا میں کوششیں کی ہے, احتجاجات کیے ہیں, اور انہوں نے ممبئی, حیدرآباد اور دہلی میں انہوں نے جو احتجاجات کیے ہیں اس پر بھی قبلہ اگر 2 منٹ میں آپ کچھ وضاحت فرمائیں. دیکھیے اس وقت پورے ملک میں زبردست طریقے سے احتجاج ہو رہے ہیں. دہلی جو ہمارے یہاں کیپٹل ہے انڈیا کا, راجدھانی ہے, دہلی میں اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دیتی ہے. اور لکھنؤ عزاداری کا مرکز ہے, لکھنؤ میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کی گونج پورے دنیا میں سنائی دیتی ہے. تو ہم نے دونوں جگہ کو پر زبردست طریقے سے احتجاج ہمارے جاری ہیں, اور دہلی میں بھی ہم زبردست طریقے سے خون سے میمورنڈم لکھ کے دیتے ہیں. وہ بات الگ ہے کہ وہ ہمارے میمورنڈم کو آگے فارورڈ نہیں کرتے ہیں, وہ بات الگ ہے کہ وہ ہمارے میمورنڈم کو پھینک دیتے ہیں نجیس کہہ کے, مگر ہم نے اپنا میمورنڈم کا طریقہ نہیں بدلا, اور ہم ایسے ہی احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں. اور ہم وزیر اعظم ہندوستان کو ایک خط بھی لکھتے ہیں, اور اس کے اندر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے سعودی حکومت سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لہذا آپ دباؤ بنائیں سعودی حکومت پر تاکہ ائمہ بقی کے مزارات کی تعمیر ہو سکے. کیونکہ ہم نے ایک اپیل کی ہے اس بار, ہم نے اپیل کی ہے کہ جو سادات ہیں یہ ان کی جدہ کا مسئلہ ہے, وہ اپنی جدہ کے لیے کھڑے ہوں, اور جو سادات نہیں ہے کلمہ گو ہیں, یہ ان کے رسول کی اکلوتی بیٹی کے مزار کا مسئلہ ہے. لہذا اس وقت ایسا احتجاج ہو کہ پھر ظالم کانپ جائے دشمن, اور وہ مجبور ہو جائے روزے بنوانے کے لیے. آپ نے دیکھا کبھی یہاں کے اوپر جو پوزیشن تھی, کوئی کبھی سوچ سکتا تھا کہ یہاں کے اوپر کس کے ماتم ہوگا یا محافل ہوگی, یا کوئی کس کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بھی کہے گا. آج حسین حسین ہے. ایسے ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پورے سعودی عرب میں شہزادی کا تذکرہ ہوگا, اور آل سعود انشاءاللہ واصل جہنم ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت انشاءاللہ. 1 منٹ کا ٹائم بچا ہے سیدنا, دعا کے لیے آپ. میری ایک خاصی عادت ہوا کرتی ہے پروگرام کے آخر میں آپ کے توسط سے, آپ کے توسط سے, قبلہ کے توسط سے, پروگرام کے آخر میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں, آخری وقت میں اپنے پیارے یاد آتے ہیں. پیارے ہر کسی کو پیارے ہی ہوتے ہیں,
لیکن جنہیں اللہ نے پیارا بنایا وہ کائنات کے سب سے پیارے ہیں. ان کے حسن کی رعنائی سے ہمارے اندر عقل ہے, ان کے حسن کے سبب سے, ان کے تربیت کے سبب سے ہمارے دل پاکیزہ ہیں, اور ان کے عمل کا نتیجہ ہے کہ ہم تک جو کچھ پہنچا وہ حق اور حقانیت اور قرآن و حدیث و اہل بیت علیہم السلام تھے. اور یہ بہت ہی پیارا ایک عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام جیسے پیارے عنایت فرمائے. آخری وقت ہے, کائنات کے سب سے پیارے وہ حجت جن کے سبب سے سانس لے رہے ہیں, جن کے سبب سے ہمیں رزق مل رہا ہے, آئیں مل کر ان کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.